اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورۃ الانفال قرآن مجید کی 8ویں سورہ، کل 75 آیات، اور اس کو تقریباً 8 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تمہیدی آیات ہیں، مغفرت کی اور رزق کی بشارت۔ دوسرا حصہ جنگ بدر کا پس منظر اور اس جنگ کے مقاصد کیا تھے۔ تیسرا حصہ جہاد کا فرض ہونا اور سماع اور طاعت کی ہدایت۔ چوتھا حصہ قریش مکہ کے جرائم اور جو غزوہ بدر ہے اس کا جواز، اس کی وجہ۔ پانچواں حصہ مال غنیمت کے احکامات اور جنگ کے احکامات۔ چھٹا حصہ غزوہ بدر میں منافقین کا رویہ، ابو جہل کا رویہ، اور 7ویں حصے میں صلح کے احکامات اور جنگ کے احکامات، اور پھر سب سے آخر میں جو 8واں حصہ ہے اس میں اختتامی آیات، مغفرت اور رزق کی بشارت۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ غزوہ بدر کو حق اور باطل کی جنگ قرار دیا ہے۔ اس میں میدان جہاد میں ثابت قدمی کا بیان ہے اور اس میں خیانت سے بچنے کا بیان ہے۔ جو مومنین ہیں ان کو آخرت میں مغفرت کی بشارت، رزق کریم کی یعنی عزت والی روٹی کی بشارت، اور پھر یہ جو مومنین ہیں جن کے لیے یہ بشارت ہے ان کی کچھ صفات بیان ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اگر مال غنیمت ہو تو مال غنیمت سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں بہتری آئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخلصانہ اطاعت کرتے ہیں، اس میں کوئی اگر مگر یہاں وہاں نہیں ہوتا۔ اور اہل ایمان جو ہیں، جو سچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو لرزنے لگتا ہے۔ اللہ کی آیات جب وہ سنتے ہیں تو ان کو اپنا ایمان بڑھتا محسوس ہوتا ہے، مضبوط ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اپنے رب پر اعتبار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ مشرک، مجرم، قریشی قیادت تھی اس وقت کی، ان کے عقیدے کے باطل ہونے کو نمایاں کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کے احسان کا ذکر کیا اللہ نے، اور پھر مشرکین کو اس دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا اور اخروی آخرت کے عذاب جو ہے اس سے بھی ڈرایا گیا۔ جہاد فرض ہے، میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ ہے، اور اس جرم کی سزا جہنم ہے۔ ہاں، کسی دوسرے فوجی لشکر سے ملنے کے لیے یا کسی جنگی چال چلنے کے لیے، کوئی جنگی حکمت عملی کے تحت اگر عارضی طور پہ مسلمان لشکر پیچھے ہٹتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک نئے عزم کے ساتھ اور نئی ترکیب کے ساتھ دوبارہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو اس کے اندر جرم قرار نہیں دیا جاتا، وہ جنگی حکمت عملی میں آتا ہے۔ مسلمانوں کی تربیت کے جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوری طور پہ سماع اور طاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جہاد کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ اب ہمارے ہاں جہاد کے نام پہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ جہاد کی شرائط پہ پورے نہیں اترتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح سن کر
مسلمان بہرا نہیں ہو جاتا۔ یہ یہودی وہ لوگ تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فوری طور پہ پسپائی اختیار کر لی اور اطاعت جو ہے وہ نہیں کی۔ تو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہستیوں نے دعوت جہاد میں اس امت کے لیے زندگی کی بشارت دی ہے، اور امت مسلمہ جو ہے ان کو ان فتنوں سے ڈرنا ہے جن کی وجہ سے ظالموں کے ساتھ ساتھ معصوموں کو بھی سزا مل جاتی ہے۔ قیادت کے گناہوں کی سزا جو ہے وہ عوام کو بھی مل جاتی ہے۔ خیانت سے بچنے کا حکم، اموال اور اولاد کے فتنے سے بچنے کا حکم، اور جہاد میں شامل ہونے کا حکم۔ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، ان میں توحید نہیں تھی، ان میں تقوی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ قریش مکہ جو ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے اس کا متولی ہونے کا۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا قریش مکہ کو کہ تم لوگوں کو متولی ہونے کا کوئی حق نہیں ہے، تم یہ استحقاق نہیں رکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں توحید موجود نہیں ہے، تم میں تقوی موجود نہیں ہے، نماز میں یاد الہی نہیں ہے۔ یہ لوگ نماز کے نام پہ تالیاں پیٹا کرتے تھے، استغفر اللہ، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، استغفر اللہ۔ اور خانہ کعبہ کے متولی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں۔ جو قریش ہیں یہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ ہمیشہ برے ہوتے ہیں، وہ منفی ہوتے ہیں۔ تو قریشی قیادت کے لیے جو سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا وہ یہ ہے کہ وہ جہنم کی سزا ہے۔ قریش کو دعوت اسلام دی گئی کہ اگر وہ شرک سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، ورنہ مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان کے خلاف فتنے کے خاتمے تک جنگ جاری رکھی جائے۔ مال غنیمت کے بارے میں خمس کا تذکرہ کہ 20% جو ہے وہ اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں وغیرہ کے لیے ہوگا۔ باقی جو 80% ہے وہ فوج میں تقسیم کر دیا جائے گا، مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اہل سنت کے ہاں یہ جو حکم خمس کا ہے اس کا تعلق جہاد میں حاصل ہوئے مال غنیمت سے متعلق ہے۔ یہ جو غزوہ بدر کا دن تھا جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، تو غزوہ بدر کے مقاصد کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد کہ مرنے والا جو ہے وہ دلیل پر مرے اور جینے والا جو ہے وہ دلیل پر جیے۔ مسلمانوں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کا حکم، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم، لڑائی سے بچنے کا حکم، جھگڑے سے بچنے کا حکم، غرور سے بچنے کا حکم، ریاکاری سے بچنے کا حکم، صبر اور استقامت اختیار کرنے کی ہدایت۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی اور وہ میدان جنگ میں کمزور پڑ جائیں گے۔ مخالفین اور ابو جہل ان کے جو رویے ہیں یہ فرعونی رویے ہیں۔ انہیں دنیا کے عذاب سے بھی دوچار کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ موت کا جب وقت آئے گا، جو عالم نزا ہوگا، اس وقت بھی جو فرشتے ہیں ان کافروں کے چہروں کو اور پیٹھوں کو مارتے ہیں اور پھر ان کو آگ میں داخل کیا جاتا ہے۔ ابو جہل اور فرعون میں مماثلت ہے، وہ ایک طرح کے ہیں، دونوں نے ضد سے کام لیا، دونوں نے تکبر سے کام لیا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کا انکار کیا، بلکہ ان کی مخالفت کی۔ اللہ نے ان گناہوں کی سزا کے طور پہ فرعون، آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اسلامی ریاست کے لیے صلح کے احکامات بھی بیان ہوئے اور جنگ کے احکامات بھی بیان ہوئے۔ اگر عہد شکنی ہو جائے، معاہدوں کی خلاف ورزی ہو جائے تو کافروں سے سختی برتنے کا حکم ہے اور جنگ کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا غیر مسلم مملکت ہے جن کے ساتھ کسی اسلامی مملکت کے کوئی معاہدے ہوئے ہیں اور اس میں وہ لوگ اپنا معاہدہ توڑ دیں، ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے، تو اسلامی ریاست پہ لازم ہے کہ وہ بھی اپنے طرف سے معاہدے کو توڑے، دشمن صلح کی پیشکش کرے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ اللہ پر توکل کیا جائے اور ان کی صلح کا جواب دوستی کے ہاتھ کی صورت میں دیا جائے۔ اسلامی ریاست کو اپنی جو اقتصادی حالت ہے
اس کو دیکھتے ہوئے ہر وقت ہتھیار تیار رکھنے چاہیے، تاکہ اللہ کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اور ایسے تمام دشمن جو نامعلوم ہیں ان پر مسلمانوں کا رعب طاری رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں، اس کی تلقین کریں۔ اسلامی ریاست پر ایک اہم اصول جو واضح کیا گیا وہ یہ کہ مسلمانوں کی فتح کا جو دار و مدار ہے وہ تعداد پر نہیں ہے، بلکہ مسلمان فوجیوں کے ایمان پر ہے، اور میدان جنگ میں ان کے صبر پر ہے اور ثابت قدمی پر ہے، اور ضعف اور کمزور کی حالت میں جو ہے 100 صابر مسلمان جو ہیں 200 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ قوت اور رعب کی حالت میں اگر 100 مسلمان ہیں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ضعف کی حالت ہے نسبت 1 سے 2 کی ہے، ہر ایک کمزور مسلمان جو ہے 2 غیر مسلموں پر بھاری ہوگا، اور اگر وہ کمزور نہیں ہے، قوی ہے، بھاری ہے، تو وہ 1 سے 10 کی ہمارے پاس نسبت ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 غیر مسلموں پر بھاری ہوگا، مگر شرط صرف کیا ہے؟ ایمان، ثابت قدمی اور صبر۔ اس کے علاوہ حتی الامکان کوشش کر کے جو بھی وسائل ہیں، جس میں اسلحہ بھی شامل ہے، جس میں تربیت بھی شامل ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ ہمارے جو افواج ہیں ان کی تیاری بھی شامل ہے، بلکہ پہلے تو اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو عالم اسلام کا تقریباً ہر شخص، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، وہ بنیادی عسکری تربیت لیا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی آج سے 30-40 سال پہلے تک اسکولوں اور کالجوں کے اندر آپ جو ہماری نسل کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ بنیادی عسکری تربیت ہوا کرتی تھی، جو کہ اب ختم ہو گئی۔ لیکن اسلامی مملکت کے اندر ہر مسلمان جو ہے وہ ایک فوجی ہے۔ جو سچا مومن ہے ان کو آخرت میں مغفرت کی بشارت ہے، اور انتہائی باعزت خوراک کی بشارت ہے۔ ہجرت کرنے والے جو مہاجرین مکہ ہیں، انہیں پناہ دینے والے جو انصار مدینہ ہیں، ان دونوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسلامی ریاست سے جو باہر رہنے والے ہیں، مسلمانوں کو ریاست کی طرف سے حق ولایت حاصل نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے مسلمان اسلامی ریاست سے مدد طلب کریں تو ان کی مدد لازم ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو فلاں ملک میں رہنے والے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تاریخ اسلام میں آپ نے دیکھیے کہ بے تحاشا آپ کو ایسے حکمران، بے تحاشا آپ کو ایسے سلاطین ملیں گے کہ جن کو کبھی کسی دوسرے، کسی تیسرے، کسی چوتھے مملکت سے بھی اگر مسلمانوں نے جو تکلیف میں تھے، جو اذیت میں تھے، جو تشدد سہ رہے تھے، انہوں نے اگر پکارا تو وہ لوگ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ مسلمان کو ایک جسم کی مانند، ایک پوری امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے ہمارے دین نے، کہ اگر کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے۔ جہاد کی اہمیت بتائی گئی کہ اگر جہاد نہ کیا گیا تو زمین پر فساد کبیر پیدا ہوگا، فتنہ برپا ہوگا۔ یہ جو سورہ ہے یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور غزوہ بدر کے بہت سے معاملات جو ہیں ان کا اس میں تذکرہ ہوا، اور ہمارے بے تحاشا حضرات جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو غزوہ بدر اور اس سے پہلے کے کئی واقعات کے حوالے سے انتہائی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا غزوہ بدر کیوں ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ ایک قافلہ تھا، اس قافلے کو لوٹنے کا ارادہ تھا۔ استغفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر قافلے لوٹنے کا الزام لگانے والے لوگ۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت ہو گئی، اس کے بعد سے کفار مکہ مسلسل سازشوں میں تھے، اور جو تھوڑے بہت قافلے لوٹنے کا تذکرہ سیرت النبی میں ملتا ہے وہ قافلے لوٹنے کی غرض سے نہیں لوٹے گئے تھے، کیونکہ یہ لوگ اپنے قافلوں کو، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے، مختص کر دیتے تھے کہ یہ جو قافلہ ہے اس کی جتنی کمائی ہوگی اس کمائی سے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے۔
اور یہ جو غزوہ بدر کے وقت جس قافلے کا تذکرہ ہے، اس قافلے کے بارے میں بھی یہ نیت کی گئی، یہ بہت ایک بڑا قافلہ تھا۔ یہ نیت کی گئی، کفار مکہ نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا کہ اس سے جتنی بھی ہماری کمائی ہوگی اس سب کی مدد سے ہم پھر ایک قدم ایسا اٹھائیں گے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ ساری سازشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی تھی، آپ کے اصحاب کے خلاف ہو رہی تھی، جو آپ پر ایمان لا رہے تھے ان کے خلاف ہو رہی تھی۔ یہ قافلے لوٹنا اصل میں جنگی حکمت عملی کے تحت تھا۔ ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں وار اسٹریٹجیز۔ آپ جانتے ہیں جب کبھی جنگی معاملات ہوں تو سامان رسد کو بیچ میں روکنے کے اقدامات، کہ جناب وہاں سے بہت زیادہ سامان آ رہا ہے، اگر یہ منزل تک پہنچ گیا تو دشمن بہت مضبوط ہو جائے گا، اور اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس بات کا امکان ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے اندر، جہاد کے اندر کسی قسم کا زیادہ نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری ہو جائے گی۔ اس کا حل کیا ہے؟ جو سامان رسد کے قافلے ہیں ان کو راستے میں روک دیا جائے۔ اب آپ ان کو لوٹنا کہیں یا جو مرضی کہیں، اس کا مقصد خالصتاً جہاد ہے۔ یہ جتنی لوٹ مار کہی جاتی ہے، ہمارے مستشرقین جو ہیں، جن کو اورینٹلسٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ جب سیرت النبی لکھتے ہیں، اور ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا آج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، خصوصاً اسکول کالج یونیورسٹی کا بچہ جو ہے، وہ اپنی کسی بندے کی، کسی امام کی سیرت النبی پڑھنے کا قائل نہیں ہے، لیکن مستشرقین کی سیرت النبی لکھی پڑھے گا اور کہے گا جناب کیا کمال کی کتاب لکھی، اور اس میں جو خرافات ہوں گی اور جھوٹ ہوگا اور آدھی آدھی بات بتائی جائے گی، اس پہ وہ یقین کرے گا۔ سوائے ایک دو ایسے معاملات ہیں، اور ان معاملات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، آپ نے اجازت نہیں دی تھی، آپ نے حکم نہیں دیا تھا، لیکن ایسے تمام قافلے جن کو روکا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق روکے گئے، ان میں سے کوئی قافلہ لوٹ مار کے لیے نہیں روکا گیا۔ یہ قافلے صرف اور صرف کفار کی سازشوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، ان کی جو قوت ہے اس کو توڑنے کے لیے، سامان رسد کی جسے سپلائی لائن بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں، اس کو بیچ میں روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ ہمارے مضبوط اتنے ایمان ہونے چاہیے کہ اگر کسی جگہ ہمیں لکھا ملے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا یہ فلاں صحابی نے کہا، اور وہ چیز ہمیں غیر اخلاقی نظر آئے، تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اس بات پہ شک کریں کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی، اور اگر درست ہے اس کا کوئی پس منظر ہوگا۔ ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور اس کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے۔ کوئی بات بھی اگر سیاق و سباق کے بغیر آپ کے سامنے اس طرح کی آ جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، یا ہمارے ائمہ کرام علیہم الرحمہ پہ حرف آتا نظر آئے، آپ کو آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ اس پہ شک کریں اور کسی صاحب علم سے مشورہ کریں، خود سے کوئی رائے قائم کر کے ان کے خلاف کسی قسم کی گستاخانہ گفتگو نہ کریں، کیونکہ ہمارا دین سراپا ادب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔